عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگین بیانوں میں، عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگین بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم فضیلت الشیخ مفتی احسان الحق شہباز صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بڑے ہی شستہ، عمدہ اور بہترین انداز میں ہماری تربیت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاذ محترم کی حفاظت فرمائے، ان کے علم و عمل اور ان کی عمر کے اندر برکات پیدا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں جامعہ عبداللہ بن مبارک پاک پتن کی اس سال فارغ ہونے والی تجوید القرآن کی کلاس کے طالب علم حافظ جواد یوسف، جو کہ خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے نظم پیش کرتے ہیں۔ قاری حافظ جواد یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری۔ خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری۔ مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، میرا جیون بھی فانی ہے مگر میں اس سے غافل تھا۔ کفن بازار میں آ بھی چکا لیکن میں غافل تھا، میری میت کا تختہ بھی بنا لیکن میں غافل تھا۔ خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری۔ میں غفلت میں گناہ کرتا رہا افسوس لیکن اب، مگر اب کوئی بھی افسوس کا بنتا نہیں مطلب۔ مجھے بھی موت لینے آ گئی، اب کیا کروں گا میں اندھیری قبر میں، اب کس طرح تنہا رہوں گا میں۔ خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری۔ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، وہاں طاقت نہ دولت نہ یہ رشتے کام آئیں گے۔ حساب زندگی دینے اٹھایا جائے گا مجھ کو، خدا کے سامنے محشر میں لایا جائے گا مجھ کو۔ خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری۔ خدا پوچھے گا بتلا علم پر کتنا رہا عامل، کہاں پر خرچ کی تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل۔ سوال زندگی ہوگا
سوال بندگی ہوگا، سوال علم بھی ہوگا، سوال جسم بھی ہوگا، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، غرض اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری۔